بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 26 میں مقدمہ اصول کافی کا 20واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے معارف و عمل میں اختلاف کی بنیادوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ توحید اور خذلان باری تعالیٰ کی حقیقت بھی بیان ہوئی اور متعلقہ مسائل بھی ذکر ہوئے۔ اس درس میں سالکان راہ الہی کے مراتب، انبیاء اور مرسلین کی 3 خصوصیات اور لغات اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر ہونے والے ہیں۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا شاء سلبہ ایاہ ولا یؤمن علیہ ان یصبح مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا لانہ کلما رأى کبیرا من الکبراء مال معه وکلما رأى شیئا استحسن ظاہرہ قبلہ وقد قال العالم علیہ السلام ان اللہ عز وجل خلق النبیین علی النبوۃ فلا یکونون الا انبیاء وخلق الاوصیاء علی الوصیۃ فلا یکونون الا اوصیاء واعار قوما ایمانا فان شاء تممہ لهم وان شاء سلبهم ایاہ قال وفیہم جرى قولہ تعالی فمستقر ومستودع۔ اس عبارت میں آنے والی لغات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سلبہ ختم کرنا، زائل کرنا، یمسی شام کرنا، الکبراء بڑے لوگ، رؤساء کے معنی میں ہے، استحسن اچھا سمجھنا، مستقر ثابت اور پائیدار، محکم اور مضبوط چیز کو کہتے ہیں، مستودع ادھاری چیز اور عارضی چیز کو کہتے ہیں۔ مقدمہ کی اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا شاء سلبہ ایاہ، یہ سابقہ عبارت سے متعلق ہے کہ اگر انسان کا ایمان علم و بصیرت کی بنیاد پر نہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ عمل بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اگر چاہے تو اس کا ایمان قبول کر لے اور اگر چاہے تو اس کا ایمان سلب کر دے۔ ولا یؤمن علیہ ان یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اور اس کے لیے امان بھی نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کے وقت مومن ہو، شام کے وقت کافر ہو جائے، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کے وقت وہ مومن ہو اور صبح کے وقت تک وہ کافر ہو چکا ہو، منکر ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا ایمان علم و یقین، دلیل و برہان کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور اگر وہ کسی سے متاثر ہو جاتا ہے لأنہ کلما رأى کبیرا من الکبراء، وہ مشاہیر میں سے اور بڑے لوگوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ جناب زندیق اور ملحد چل رہے ہیں، مال معه، اور خود بھی اس کی طرف میلان پیدا کر لے، تو کوئی دلیل اور برہان اس کو روکنے والی نہیں ہوگی۔ حالانکہ اگر دلیل کے ساتھ ایمان لایا ہو تو کوئی بڑا گمراہ ہو یا چھوٹا گمراہ ہو، اس کو کوئی بھی چیز اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ الٹا کوئی بڑا شخص ہے اور وہ ایمان اور معرفت خدا سے آ رہی ہوگا تو الٹا وہ اس کے بارے میں سوچے گا کہ جو چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ آئی۔ وَكُلَّمَا رَأَى شَيْئًا اسْتَحْسَنَ ظَاهِرَهُ قَابِلًا، اور اگر اس کا ایمان دلیل و برہان کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو صبح و شام اس کے ایمان میں فرق آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کا ظاہری روپ اس کو پسند آ جائے، قابلہ، تو پھر اس کو قبول کر لے گا۔ جیسا کہ ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء سے وہ جھگڑے کرتے تھے کہ دنیا جو ہے مختلف شکلوں والے خدا کو مانتی ہے تو آپ ہمیں بھی خدا دکھائیں، تو وہ ظاہری اس کی تزئین کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے۔ وقد قال العالم علیہ السلام، جبکہ امام معصوم نے فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل خلق النبیین علی النبوۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خلق کیا ہے اور وہ نبوت کے لیے ہی خلق ہوئے ہیں۔ فلا یکونون الا انبیاء، وہ ہر حالت میں انبیاء کا کردار ہی ادا کرتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں اور
مخلوق کی ہدایت کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْأَوْصِيَاءَ عَلَى الْوَصِيَّةِ، اور کچھ ذوات کو اس نے وصی کے طور پر یعنی نبیوں کا جانشین ہونے کے لیے خلق کیا ہے۔ فَلَا يَكُونُونَ إِلَّا أَوْصِيَاءَ، تو وہ بھی ہر کوشش میں اور ہر لحاظ سے وہ وصیت اور اپنی جانشینی کے کردار کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ وَأَعَارَ قَوْمًا، جبکہ مومنین کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان عارضی ہوتا ہے، یعنی ایک گروہ کو ایمان دیا ہے عاریتاً، ادھار کے طور پر، عارضی طور پر۔ فَإِن شَاءَ تَمَّمَهُ لَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ایمان کو مکمل کرے۔ وَإِن شَاءَ سَلَبَهُمْ إِيَّاهُ، اور اگر ان کی بدنیتی ظاہر ہو جائے اللہ کے لیے، بد کردار ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو سلب کر سکتا ہے، اگر چاہے تو ان سے ان کے ایمان کو سلب کر لے۔ نیز امام معصوم نے فرمایا وَفِيهِمْ جَرَى قَوْلُهُ تعالی، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، کہ کچھ کا ایمان ثابت اور پائیدار ہوتا ہے اور کچھ کا ایمان مستودع یعنی عارضی ہوتا ہے، عاریتاً ہوتا ہے۔ تو اس عبارت کے بارے میں شارحین کافی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ کافی حدیث نمبر 2928 میں ہے کہ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْإِيمَانِ فَلَا يَكُونُونَ إِلَّا مُؤْمِنِينَ، کہ جہاں پر 3 گروہ بیان کیے تھے، تو ایک تو انبیاء کا گروہ ہے، وہ ہر حال میں نبوت کا فرض ادا کرتے ہیں، کچھ اوصیاء ہیں وہ نبیوں کے پیغام کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مومنین کو ایمان پر خلق کیا ہے تو وہ ہر حالت میں اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ بدل وخلق الاوصیاء، یہ روایت کافی میں جو ہے اس میں اوصیاء کی خلقت کی بجائے خلق المومنین کا لفظ ہے، اور شیخ علی کبیر دور منظوم میں فرماتے ہیں، جو کہ شہید ثانی کے نسل میں سے ہیں، ھذا انسب بما ذکرہ المصنف ہونا، یہ جو کافی کی حدیث کا متن ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت جو مصنف نے یہاں پہ متن ذکر کیا ہے۔ فإنہ دال علی ایمانہم ثابت، کہ وہ بیان کرتی ہے کہ ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ وَهُوَ القسم الذی ذکر، اور اسی کو مصنف بیان بھی کرنا چاہتے تھے لیکن مقدمہ میں جو متن آیا ہے اس میں تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ والحدیث المنقول ہنا لیس فیہ ذکر ثابتی الایمان الذین هم غیر الانبیاء والاوصیاء، چونکہ حدیث منقول جو مقدمے میں ہے اس میں ثابت الایمان لوگوں کا ذکر نہیں ہے کہ جو انبیاء اور اوصیاء کے علاوہ ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ جو آیت ذکر ہوئی تھی مقدمہ اصول کافی میں، ابھی ہم نے اس کا مستقر و مستودع، تو یہ سورہ انعام کی 98 نمبر آیت ہے۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ میر داماد نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت کے لیے خلق فرمایا ہے، اوصیاء کو وصیت کے لیے خلق فرمایا، وہ اپنی پوری کوشش، پوری زندگی، ان کی سیرت اور کردار اپنے عہدے کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جناب میر داماد کے نبوت اور اسی طرح وصایت یہ ایک ہبہ فطری الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بحسب کون نفس الانسانیہ مفطورہ فی جبلہ جوہرها الملکوتی علی افضل ضروب القوت القدسیہ والعصمت الالہیہ باعتبار جہتیہا نظریہ وعملیہا ومن حیث قوتیہا العاقلہ والعاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور اوصیاء اور جانشینوں کو ایک کمال نفس انسانی کے ساتھ خلق فرماتا ہے، ان کی فطرت میں جوہر ملکوتی ہوتا ہے اور تمام انواع قوت قدسی اس میں پائی جاتی ہیں، عصمت الہی ہوتی ہے، عصمت نظری بھی، یعنی ان کے تفکرات بھی ہر لحاظ سے پاک ہوتے ہیں اور ان کا عمل بھی ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ عقل اور عمل دونوں لحاظ سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ الہامات اور پیغامات الہی کو قبول کرتے ہیں۔ پس رسالت اور نبوت قوت کمالی ہے نفس انسانی میں، کیونکہ ان کا جوہر اور صفا پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کی ذات قداست پہ مشتمل ہوتی ہے۔ جناب علامہ میر داماد نے اپنی رواش سماویہ میں نبی کے بارے میں اور ان کے جوہر نفس عاقلہ کے بارے میں 3 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔
اولاہا الاستغناء عن معون الاقتناص والتعلم، یعنی نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان کو دنیاوی طریقے سے تعلیم و تعلم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے روح اور جان پہ وحی کرتا ہے، الہامات ہوتے ہیں، اور ان کی قوت عاقلہ روح القدس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ علوم کو ان میں نور علم کو ڈال دیتا ہے۔ یہ چیز تقلیدی نہیں ہوتی اور تمرین کے ساتھ حاصل ہونے والی نہیں ہوتی چیز، جیسے لوگ استادوں کے پاس بیٹھ کر رٹے لگاتے ہیں یا کتابیں پڑھ کے پھر مزید کوشش کر کے کچھ ابتکارات کرتے ہیں، تو نبوت ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی اور ایک عطائی چیز ہے، وہبی چیز ہے۔ جناب علامہ میر داماد کی عبارت میں نبیوں اور رسولوں کی دوسری خصوصیت ہے ان یشتد لسرہ الاعتلاق والاتصال بذلک العالم فیسمع کلام اللہ ویتشبع له ملائکۃ اللہ وقد تمثلت له علی صورت یراہ باذن اللہ، یعنی ایک مرتبہ ہم تصور کریں کہ نبی اور انبیاء جو ہیں وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے، تمام کمالات کی مالک ہے، وہ اس طرح جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اسی طرح ملائکہ بھی وہ ایک مادی کوئی مخلوق نہیں ہے انسانوں کی طرح، بلکہ ان کو مجردات اور نورانی مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو باوجود یہ کہ انبیاء اور رسول انسانی شکل میں آتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ان کی روح کے ذریعے اتصال اس عالم ماوراء مادہ کے ساتھ اتصال شدید ہوتا ہے، وہ کلام الہی کو سنتے ہیں، وہ ملائکہ ان کے لیے ملائکہ ظاہر ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں اور ان کو پیغام الہی سناتے ہیں، تو یہ ان کا کیا ہوتا ہے، کمال انسانی اور کمال بشری اور روحی ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ کلام الہی کو وحی اور تنزیل کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، اور ان کا جو کلام ہوتا ہے وہ معجزہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور آیات علمی حکمی ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور علامہ میر داماد کی عبارت میں نبی کی تیسری صفت کیا ہے، ان تکون نفسہ المقدسہ الربانیہ لقوتہ القدسیہ قویہ بہیہ فعالہ، ان کی روح وہ ایک روح قدسی ربانی ہوتی ہے اور قوی ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے، اور یہ بہت قدیم عالم ہیں میر داماد، علامہ ملا صدرہ کے استاد ہیں۔ قادت تکون متصرف فی العوالم الاسطقسیہ، یعنی وہ تصرف تکوینی رکھتے ہیں اس مادی عالم میں، تصرف النفوس فی ابدانہا، جیسے انسان کے بدن میں اس کی روح فعال ہوتی ہے اور روح کی جو طلب ہوتی ہے اس کے مطابق انسان کام کرتا ہے، تو اسی طرح جو روح نبوی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم عنصر میں اس طرح قرار دی ہے کہ اس کائنات کی بقا اس کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کمال کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ جو نبی اور رسول اس کے ہوتے ہیں یہ صاحب معجزہ ہوتے ہیں، ایسے کام ان سے کے اشاروں سے صادر ہوتے ہیں جو خارق العادہ ہوتے ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، حضرت ابراہیم جب اس میں جاتے ہیں تو وہ پھول بن جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے مختلف مراتب ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک فلسفی حوالے سے وضاحت دینے کی کوشش کی ہے کہ یہی انسان کی روح، جیسے اولیاء ہوتے ہیں، اوصیاء ہوتے ہیں، مختلف ارہاسات ان سے ظاہر ہوتے ہیں، کرامات ان سے ظاہر ہوتی ہیں، تو نبوت تو اس کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے۔ جناب علامہ میر داماد کی عبارت تھوڑی طولانی ہو چکی ہے رواش سماویہ سے، لیکن بہت مفید ہے انبیاء کی معرفت کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک تشبیہ دی ہے انبیاء کی 3 خصوصیات بیان کرنے کے بعد، فرماتے ہیں جس طرح دل انسان کے اعضاء میں سے سب سے عظیم ہے اور بدن میں رئیس کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا خلیفہ دماغ ہوتا ہے، اسی طرح نبی اس عالم کے لیے ایک قلب کی مانند ہے۔ جس طرح انسان کے دل و دماغ سے انسان کے جسم میں تحرکات پیدا ہوتے ہیں، مختلف افعال انجام دیے جاتے ہیں، اسی طرح نبی بھی نبی بھی کیا ہوتا ہے، اس عالم میں دل کی مانند ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے معجزات کی اور ان کے عظیم علم اور کمالات کی ایک فلسفی اور علمی تشریح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی جو بہترین فلسفی تعبیر پیش کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں،
بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا ہے تو وہ بن گئے، اس طرح نہیں ہوتا جناب، بلکہ ان کا کمال، یعنی امام علی علیہ السلام کو لیتے ہیں، اتنے شیر تھے، اتنے بڑے شجاع تھے، باقی ان کے خطبات دیکھ لیں، نہج البلاغہ میں ہے ان کے علمی کمالات، وہ اتنے کمال کے باوجود جب نبی پاک کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کے اشارے فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدید ہو جاتی تھی تو اس وقت ہم جس کی پناہ میں جاتے تھے وہ نبی پاک کی ذات تھی، ایسے تو نہیں قرآن نے کہہ دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ان کی ماری ہوئی کنکری گویا کہ خدا اپنی نسبت، اپنی طرف اس کی نسبت دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مرتبہ حکمت اور عرفان ہوتا ہے، بہت سارے اولیاء، بہت سارے مومنین بھی کوشش کر کے بہت سارے جوہر دکھاتے ہیں، یا سائنسی ترقی کو لے لیں، یہ بھی انسانی کاوشوں سے ہے، تو نبی تو ان تمام کمالات اور علوم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو موہبت حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال علامہ میر داماد نے اس بات کو پھر علامہ شیخ و فلاسفۃ الاسلامیہ الہیات شفا میں جو ابن سینا رئیس الحکماء ایک تعبیر فرماتے ہیں، قاد یسیر ربا انسانیا فعلی ما قد قالہ شریکنا السالف، میر داماد اپنے فلسفے اور اپنی معرفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فلاسفہ اسلامی نے جو سمجھا ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں نبوت کے بارے میں، کہ ختم نبوت اور نبوت کے کمالات اس حد تک بلند ہوتے ہیں کہ اگر انسانی شکل میں کوئی باکمال ذات ہو سکتی ہے تو یہ نبی ہوتے ہیں۔ یکاد ان تحل عبادتہ بعد اطاعت اللہ، کہ اطاعت الہی کے بعد پھر تمام اطاعت نبی کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہوا سلطان و ساحرۃ العالم الارضی خلیفۃ اللہ فیہا، حضرت آدم نبی ہیں، ان کو خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے اتنے امتحانات اور آزمائشوں کے بعد ان کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، امامت کا درجہ قرار دیا گیا۔ یہ چھوٹے درجات نہیں ہیں، ان کی فلسفی تحلیل کی ضرورت تھی، تو جناب ابن سینا نے بھی اس پاس میں آ کر ایک اچھی تعبیر پیش کی ہے۔ تو جناب میر داماد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے فلاسفہ کی تحلیلیں ہی نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک کے بارے میں حدیثوں میں ہے اول ما خلق اللہ العقل، دوسری جگہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی مخلوق عقل ہے، دوسری جگہ فرمایا پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ تو یہ جو نبی اور اوصیاء ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ایک نور ہوتے ہیں، باکمال ذوات ہوتی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں مولا نے فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ باقی بھی انہوں نے کافی اس حوالے سے روایات سے استفادہ کیا ہے، کافی کی روایات اور شیخ صدوق کی بعض کتابوں سے، تو ہم اپنی محدودیت کی وجہ سے اس کو یہیں پر، ان کے حوالے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم نے سالکان راہ الہی کے مراتب بیان کیے، انبیاء اور مرسلین کی خصوصیات علامہ میر باقر داماد کی عبارت سے، اور مشکل لغات اور شارحین کافی کے نظریات کا بھی ذکر کیا ہے۔